السلام علیکم، کیسے ہیں بچوں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچے، ہم نے اب ریڈنگ کی تھی پے نمبر 87 پہ، آپ کا چیپٹر تھا اے ارض وطن، جو کہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا۔ تو بیٹا اس میں جو تھا وہ بتایا گیا تھا اے ارض وطن، یعنی کہ اے ہمارے پاک وطن کی زمین، جس میں حب الوطنی کے جذبات کو ہم سمجھ سکتے ہیں، قومی نغموں کو مل کر پڑھ سکتے ہیں، گا کر پڑھ سکتے ہیں، اور پھر پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جو مقاصد تھے، اصول تھے، اس کے لیے جو جدوجہد تھی، اس کو ہم اپنے الفاظ میں وہ بیان کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی تھا وہ کہا گیا تھا کہ اس کا خلاصہ آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ تو بیٹا اس کی تشریح وہ ہم کریں گے تو وہ اس صورت میں ہوگی۔ پہلا شعر ہے: اے ارض وطن تیرے پرستار رہیں گے، تیرے لیے ہم مٹنے پہ تیار رہیں گے۔ جب آپ کاپی پہ یہ کریں گے تو ہم نے اس کو بند کی صورت میں دیا، اور میں اس بند کی پکچر وہ آپ کو سینڈ کر دوں گی، اور آپ اس پکچر سے اس کو نوٹ ڈاؤن کیجئے گا۔ تو بیٹا بتایا جا رہا ہے اے ارض وطن تیرے پرستار رہیں گے، پرستار کا مطلب تھا خدمتگار، تیرے لیے ہم مٹنے پہ تیار رہیں گے، یعنی کہ اے ہمارے پاک وطن، ہم تیرے خدمتگار ہیں، ہم تیری خدمت کرنے والے ہیں، ہم تیری حفاظت کرنے والے ہیں، ہم تجھ پر اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں، تیرے لیے ہم اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ اس رنگ میں سینچیں گے تجھے اپنے لہو سے، سینچیں گے مطلب بنائیں گے، سجائیں گے، صحرا بھی تیرے ہمسر گلزار رہیں گے، یعنی کہ صحرا بھی ہیں، بیابان ہیں، وہ باغ کی طرح برابر آپ کے ساتھ رہیں گے۔ یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ اس رنگ میں سینچیں گے تجھے اپنے لہو سے، یعنی کہ اے پاک وطن کی سرزمین، ہم تجھے اپنا خون سینچیں گے، ہوتا ہے کہ کھیت میں پودوں میں پانی دینا جو ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اے پاک وطن تو ہمارے لیے ایک باغ کی طرح ہے، اور ہم تجھے سنوارنے میں، اگر ہمیں اس کیاریوں میں، اس کھیت میں، اس باغ میں اپنا لہو بھی دینا پڑا تو ہم اپنا لہو وہاں پہ بہا دیں گے، لیکن تجھے کبھی مرجھانے نہیں دیں گے، تجھے کبھی صحرا نہیں بننے دیں گے، جب تک ہمیں کھوئی ہوئی عظمت نہ ملے گی۔ اب یہاں پہ شاعر ہیں طفیل ہوشیار پوری اس ملی نغمے میں کہتے ہیں کہ جب برِ صغیر پاک و ہند پہ تھا وہ انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور انگریزوں نے وہ مسلمانوں کو تھا وہ غلام بنا لیا تھا، تمام کی تمام ترجیحات تھی وہ ہندوؤں کو دی جاتی تھی، تو مسلمانوں کی شان و شوکت ایک قسم کی گر گئی تھی، مغلیہ دور کے بعد ایک قسم کا سب کچھ تباہ ہو گیا تھا، مسلمانوں کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی تھی، کسی بھی شعبے میں، کسی بھی جگہ پہ ان کو کوئی بھی ترقی نہیں کرنے دی جا رہی تھی۔ تو طفیل ہوشیار پوری کہتے ہیں کہ جب تک اے میرے پاک وطن تجھے تیری شان و شوکت واپس نہیں مل جاتی، یہ اس وقت کے واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے جب انگریز برسر اقتدار تھے، تقدیر سے بھی ہم برسر پیکار رہیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ اے ہمارے وطن، جب تک تجھے وہ عزت و شان و شوکت نہیں ملے گی جو پہلے تھی، ہم اپنی قسمت سے بھی جنگ جاری رکھیں گے، ہم اپنی قسمت کے ساتھ بھی جنگ جاری رکھیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہماری قسمت میں تھا اور ہم ہار مان کے بیٹھ جائیں گے، بلکہ ہم تو اپنی قسمت کے ساتھ بھی جنگ کرتے رہیں گے۔ غیروں کے سہارے ہمیں جینا نہیں آتا، ہم اپنے سدا آپ مددگار رہیں گے۔ اب کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی ضرورت کا احساس و خیال نہیں رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، اور ہم اپنے کام سے وہ کام رکھیں گے، اور غیروں کے سہارے یعنی کہ دوسروں کے۔ علامہ اقبال کا وہ شعر نہیں ہے: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم۔ تو یہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ ہم مغرب کی طرف دیکھ کے کیوں اپنے آپ کو ڈالیں، ہم غیروں کے سہارے کیوں جیے، ہم تو ہمیشہ آپ اپنے مددگار رہیں گے، یعنی کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنی حفاظت وہ کس طریقے سے کرنی ہے، اور کس چیز کو وہ مد نظر رکھنا ہے۔ یہ آپ نے اب وہ یاد کر لینا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بند کی تشریحات بھی ساتھ ساتھ سینڈ کرتی رہوں گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔